ناظرین، یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم آج ڈاکٹر سید نعیم حامد علی الحامد کی مجازت سے بہرہ مند ہیں۔ ہر چند کی یہ شرف ہمیں اب سے پہلے بھی حاصل ہوا ہے، لیکن فرصت کے اتنے اور ایسے لمحات کم ہی ملے۔ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سے خاطر خواہ فائدہ اٹھایا جائے اور ڈاکٹر صاحب سے پینل انٹرویو کیا جائے، اور اس فرصت کو ہم نے نعمت غیر مترقبہ اس لیے تصور کیا کہ ڈاکٹر نعیم سے اکثر موضوعات پر گفتگو ہوئی ہے، اور نعیم صاحب ہر موضوع پر بے محابہ گفتگو کر کے ہماری معلومات میں اضافہ کرتے ہیں، لیکن اپنے بارے میں گفتگو سے ہمیشہ گریزاں رہے۔ اس بار ہم نے نعیم صاحب کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ ان سے ایک ایسا پینل انٹرویو کیا جائے جس سے ان کے سوانحی خد و خال نمایاں ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انٹرویو نعیم صاحب کے سوانح کا مستند ماخذ ہوگا۔ یہاں یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ اس پینل انٹرویو کا انعقاد ڈاکٹر وجاہت فاروقی کے دولت کدے پر ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر فاروقی مسلم علی گڑھ یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسی ایشن سے وابستہ ہیں اور شمیم جے پوری میموریل سوسائٹی کے بانی صدر ہیں۔ ڈاکٹر وجاہت فاروقی نے اپنے قیام جدہ کے دوران احمد فراز، پیرزادہ قاسم، قتیل شفائی، حمایت علی شاعر، ساغر خیامی، مجروح سلطان پوری اور کلیم عاجز کے اعزاز میں مشاعرے منعقد کیے، بلکہ بر صغیر پاک و ہند سے آنے والے شاعروں کی میزبانی کے فرائض بھی بحسن خوبی ادا کرتے رہے، جن میں چند شعراء کے نام یہ ہیں: گلزار دہلوی، شمیم جے پوری، کرشن بہار نور۔ گزشتہ 10 سال سے ڈاکٹر وجاہت فاروقی الجبیل میں مقیم ہیں۔ یہاں ڈاکٹر وجاہت فاروقی کے منعقد کردہ مشاعروں میں جشن کلیم عاجز، جشن احمد فراز، جشن گلزار دہلوی اور جشن ڈاکٹر نعیم حامد علی الحامد سر فہرست ہیں۔ فاروقی صاحب سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، فلنتھراپسٹ ہیں اور ایجوکیشنسٹ ہیں۔ ڈاکٹر نعیم حامد سے ان کا اخلاص لفظ و بیان سے مابرہ ہے۔ الجبیل میں نعیم صاحب کے میزبان ہمیشہ ڈاکٹر وجاہت فاروقی ہی ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر نعیم سے ڈاکٹر وجاہت کا تعلق محبت و مودت ربع صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ اس بار ڈاکٹر نعیم حامد الحامد کی سعودی مشرقی صوبے میں آمد دہران پوئٹری گروپ آرامکو کے منعقد کردہ مشاعرے میں شرکت کے لیے تھی۔ مذکورہ مشاعرے میں پاکستان سے پروفیسر ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی، چانسلر ضیاء الدین یونیورسٹی اور سابق وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی، ہندوستان سے منظر بھوپالی، امریکہ سے ڈاکٹر نوشا اسرار نے شرکت کی۔ اس اہم مشاعرے کی صدارت کے فرائض ڈاکٹر نعیم حامد نے ادا کیے۔ اس پینل انٹرویو کی دوسری رکن محترمہ غزالہ کامرانی ہیں۔ غزالہ کامرانی صاحبہ سخن شناسی اور خوش ذوقی کے اس مقام پر فائز ہیں کہ شعر ان کی ستائش سے اجاگر ہو جاتا ہے۔ غزالہ کامرانی کے والد سیاسی تجزیہ کار، افسانہ نگار اور پی ٹی وی کے سینئر نیوز ایڈیٹر ہے۔ ناظرین، منظور ہے گزارش احوال واقعی، اپنا بیان حسن طبیعت نہیں مجھے۔ اور اس پینل کی تیسری رکن ناچیز
प्रोफेसर इकबाल एजाज बेग एक अरसे से दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता, शेर अदब से गहरा शरफ है। हज़रात गिरामी, जैसे कि मैंने अभी अर्ज की कि हमारे आज की ये महफिल डॉक्टर नईम हामिदुल हामिद साहब के ये मुसाहिबा इनके एजाज में है, और हम जो पैनल के अराकीन हैं, हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम जो डॉक्टर साहब से सवालात करें, उन सवालात के जरिए से आपकी शख्सियत वो ज़्यादा से ज़्यादा अदबी शख्सियत के हवाले से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सामने आ सके और उससे तमाम डॉक्टर साहब के क़ारीन और डॉक्टर साहब को सुनने वाले, डॉक्टर साहब के कलाम को सराहने वाले और पसंद करने वाले वो आपकी शख्सियत से आगाह हो सकें। तो हम अपने इस गुफ्तगू का आगाज करेंगे और मैं दरख्वास्त करूंगा मोहतरमा गजाला कमरानी साहिबा से कि आप इस गुफ्तगू का आगाज कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब और इजाज़ साहब आपका भी। कबल इसके कि तफसीली गुफ्तगू, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपकी जाए पैदाइश और मतलब आप कहाँ पैदा हुए, ज़रा इस बारे में हमें बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मैं बेहद ममनून हूँ इस मुवक्कर पैनल का, मोहतरमा गजाला कामरानी का, अजीज़म डॉक्टर वजाहत फारूकी का, बिरादर गिरामी कद्र प्रोफेसर इकबाल एजाज बेग का, कि उनकी मोहब्बतें मुझे इस किस्म के मौक़े फराहम करती हैं, वगरना मैं हमा आकम के हस्त। अब मेरी तारीख़ पैदाइश और जाए विलादत के सिलसिले में मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि मैंने अपने वालिदैन बिलखुसूस और अपने ख़ानदान के बुजुर्गों से इस कदर तसलसल से अपनी तारीख़ विलादत के बारे में सुना है कि मैं बिलुमूम उसी तारीख को अपनी तसानीफ में भी लिखता हूँ। और जाहिर है कि उस ज़माने में बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह का तो कोई रिवाज था नहीं। गालिबन म्यूनिसिपैलिटी के रजिस्टर में कोई नाम लिखवा है तो और बात है, ज़्यादातर अहले ख़ानदान की याददाश्त ही पर भरोसा किया जाता था। तो मेरी तारीख़ पैदाइश है 1 जनवरी 1945। अच्छा साहब, मेरी विलादत मशहूर गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के शहर, सनअती शहर मुरादाबाद में हुई। मुरादाबाद सिर्फ अपनी सनत के लिहाज से मारूफ नहीं है, बल्कि उसने ऐसे शेर व अदब के माह व आफ्ताब पैदा किए कि कभी शहर अपने बाशिंदों की अलामत बन जाता है और कभी उसके नामवर फर्जंद उस शहर के लिए के बायस वक़ार होते हैं, जैसे हजरत जिगर मुरादाबादी, कमर मुरादाबादी, कैफ मुरादाबादी। ये तो वो हैं जिनका यानी तमाम बर्र सगीर में, बल्कि बर्र सगीर के बाहर भी बहुत अपना वक़ार और मशहूर हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से शोरा हैं जो मुरादाबाद में पैदा हुए। तो मेरी जाए विलादत जो है मुरादाबाद का मोहल्ला मुगलपुरा, मैं मोहल्ला मुगलपुरा में पैदा हुआ। और मेरा ख्याल से मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है।
تھینک یو. یہ میرے لیے سعادت ہے کہ آج ہمارے نہیں حامد علی صاحب اس پینل کا انعقاد کر رہے ہیں. اسی تسلسل کے ساتھ میں گزارش کروں گی برائے مہربانی دیگر ساکت اپنے خاندانی پس منظر میں مزید تفصیل سے روشنی ڈالیں کیونکہ ابھی تشنگی رہ گئی تھوڑی اشاروں میں بات ہے. ٹھیک تک سر گو کہ میں ننگے اسلاف ہوں لیکن میرے خاندان ننیہال میرا ددیال جو ہے وہ سادات حسینی پر مشتمل ہے لیکن اہل سنت والجماعت. اور میرا ننیہال مغل ہے. میرے دادا مرحوم سید محمود علی، میرے پردادا سید محمد علی اور میرے نگر دادا سید روشن علی و الی سیدنا امام اعظم امام علی حسن. اور میری ننیال میں میرے نانا مرزا قاسم بیگ. مرزا قاسم بیگ کے 2 بھائی تھے. مرزا قاسم بیگ چھوٹے جو میرے نانا یعنی میرے والدہ کے والد، اور ان کے بڑے بھائی تھے مرزا طاہر بیگ طاہر مراد آبادی. طاہر بیگ طاہر مراد آبادی کی بر صغیر کے شعری پس منظر بلکہ سیاست میں بھی انتہائی اہمیت کی حامل شخصیت تھی. آپ لوگ جانتے ہیں جس کے روح رواں تھے تو مرزا طاہر بیگ طاہر مراد آبادی ان کے بہت قریبی ساتھیوں میں تھے. اور اس حوالے سے ایک نظم بر صغیر کے تمام انسانوں کے دلوں میں کی دھڑکن بن کے گونجی ہے. بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ساتھ تیرے ہے شوکت علی بھی جان بیٹا خلافت پہ دے دو. یہ میرے نانا مرزا طاہر بیگ طاہر مراد آبادی کی نظم ہے. اور طاہر بیگ ظاہر ہے کہ میرے والدہ کے سگے تایا تھے. یہی نہیں بلکہ جب کراچی میں علی برادران پر مقدمہ چلا اور ان کو 2 سال کی قید ہوئی تو اس وقت بھی نانا میاں نے ایک طویل نظم کہی تھی کہ کہہ رہے ہیں کراچی کے قیدی ہم تو جاتے ہیں 2 برس کو. اس کے علاوہ ہمارے خاندان میں اور بالخصوص ننیال میں میرے ماموں مرزا عاصم بیگ عاصم مراد آبادی نظم و شاعر باکمال مقرر. کراچی کی کوئی سیاسی اور ادبی تقریب ایسی نہیں ان کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی تھی. بے تکان بولنے والے قیوم لیگ کے سیکریٹری نشر و اشاعت ہوتے تھے. ماموں صاحب کا انتقال 2005 میں ہوا. اسی طرح مرزا طاہر بیگ طاہر مراد آبادی کے فرزند مرزا ماہر بیگ ماہر مراد آبادی. آپ لوگ کراچی گئے ہوں گے اور کراچی ایئرپورٹ سے نکلتے وقت جو قد آدم سے بھی کچھ 10-12 گنا زیادہ بڑے بڑے بورڈ آپ نے لگے ہوئے دیکھے ہوں گے بڑے حکیم صاحب کے. وہ مرزا ماہر بیگ ماہر مراد آبادی میرے ماموں اور کوئی عرض نہیں میرے یعنی ماہر مراد آبادی جو کہ رینبو سینٹر ہے وہ اس میں ان کا مطلب تھا. انتقال ہو چکا ہے. اب ان کے بیٹے اس کو دیکھتے ہیں. علاوہ اس کے شاہد احسن مراد آبادی میری والدہ کے سگے خالہ زاد بھائی اور عمر حج پر تشریف لائے تھے. اور ڈاکٹر وجاہت فاروقی نے حسب معمول بہت عظیم الشان محفل منعقد کی تھی جدہ میں. مجھے اس کا ذکر پہلے بھی کرنا چاہیے تھا اور آپ کو بھی، لیکن بہرحال تو واقعہ یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں شعر کہنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، بلکہ اگر کوئی شعر نہیں کہتا تھا تو کہا جاتا تھا اچھا آپ شعر بھی نہیں کہہ سکتے.
ایک اور حوالہ جو کہ بہرحال کافی حد تک ذرا دور کا ہے، یعنی حضرت جگر مراد آبادی. جگر مراد آبادی میری پر نانی کے کزن تھے. اچھا وہ کزن امزاد تھے، ماموزاد تھے، خالوزاد تھے، یہ مجھے نہیں معلوم، کیونکہ اب پر نانی کا انتقال ہو گیا، نانی کا انتقال ہو گیا. ہمارے بزرگوں میں سے تقریباً جو اس بات کی تفصیل بتانے والے ہوتے ان کا انتقال ہو چکا ہے. اور دیگر تو اس صورت سے میں دور کا ان کا پر نواسا ہوتا ہوں. یہ بات تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ حضرت جگر مراد آبادی لاولد تھے. کبھی کبھی لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے آپ ان کے پر نواسے کیسے ہو گئے، وہ تو لاولد تھے. تو میں کہتا تھا خدا کا شکر ہے کہ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ وہ لاولد تھے. ظاہر ہے یعنی وہ رشتہ دور کا صحیح، لیکن ایک حوالہ یہ بھی ہے. اور یقیناً ان کے مجھ جیسے پر نواسے تو تقریباً 150 ہوں گے، اور جن کو یہ بھی نہیں معلوم کہ جگر مراد آبادی نام کا کوئی بہت بڑا شاعر تھا اس نئے دور میں جو ہم دیکھتے ہیں. لیکن کیونکہ مجھے شعر و شاعری سے دلچسپی تھی تو میں نے بس ذکر کر دیا، اپنی کتابوں میں بھی کیا اور ویسے محافل میں بھی کیا اور اس وقت بھی کر رہا ہوں. ورنہ تو گویا یہ سلسلہ ویسے تو بہت، یعنی میں اگر بیان کرنے پہ آؤں تو بہت زیادہ وقت صرف ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں اس حد تک یہ بات واضح ہو جائے گی کہ میں اگر اپنے خاندان کا سب سے معمولی درجے کا شاعر ہوں تو وہ میں ہوں، ورنہ بڑے آفتاب و مہتاب پیدا ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں زاویے کا رخ بدلتا ہوں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا اور ہمارے سبھی لوگ جو ہیں یہاں پہ موجود ہیں، جو لوگ سب دیکھ رہے ہیں، کہ آپ کی سعودی عرب میں کب اور کس عمر میں آمد ہوئی اور کیا اس کے پس منظر میں تھا، کس لوگوں کے ساتھ ہے. پلیز اس پہ روشنی ڈالیے تاکہ پھر ادبی اس پہ پھر آ سکے. تو اس کا جواب بھی میں مراد آباد ہی سے شروع کروں گا. 1 جنوری 1945 کی پیدائش اور 50 کی ابتدا میں ہم لوگ ہجرت کر کے مراد آباد سے پاکستان چلے گئے. کھوکھرا پار کے راستے سے بڑے بڑے مسائل اٹھاتے ہوئے، جو کہ اس زمانے کا ایک عام بات تھی. بہت بڑا قافلہ، منتجالی میرے والد کے علاوہ 3 چچا، پورا خاندان، ننیال، پورا ننیال، یعنی 100-150 آدمی، قریبی ترین رشتہ داروں پر مشتمل وہ قافلہ تھا. جب وہ حیدرآباد سندھ کے اسٹیشن پر پہنچا تو اس کے 2 رخ ہو گئے. میرے چچا جو والد صاحب کے بعد ان سے چھوٹے تھے، سید واجد علی شاہ، کیونکہ ریلوے میں ملازم تھے اور پاکستان بننے کے بعد جب سرکاری ملازمین سے یہ پوچھا گیا، ہر ایک سے اس کی مرضی معلوم کی گئی کہ آپ ہندوستان میں رہنا چاہیں گے یا پاکستان، تو ہمارا تو پورا خاندان نہایت شدید قسم کا مسلم لیگی تھا اور سینے پہ گولی کھائیں گے اور پاکستان بنائیں گے کے نعرے تو میں نے بھی لگائے ہیں، بے سمجھے اور بہت چھوٹی عمر میں عام ایک ماحول تھا. تو ہمارے واجد چچا میاں نے پاکستان کا انتخاب کیا، تو وہ پاکستان بننے کے فوراً بعد پاکستان منتقل ہو گئے تھے اور ان کی تعیناتی ملتان میں ہوئی. ملتان میں تو پورا خاندان کا باقی حصہ کو تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اسے کہاں جانا ہے اور کیوں جانا ہے. اور ایک ہوا چلی ہوئی تھی کہ وہ حیدرآباد، سب لوگوں کا، کراچی میں کسی کا بھی کوئی نہیں تھا، لیکن زیادہ تر مہاجرین قرب مکانی کی وجہ سے کراچی کا رخ کر رہے تھے. تو ہمارے اس قافلے کے یعنی نانا اور کالو اور ماموں اور تمام وہ پورا خاندان، بلکہ 2 چچا بھی اور دادی بھی وہاں چلی گئی کراچی. لیکن میں، میرے چھوٹے بھائی سلیم جو 2 سال کی عمر کے تھے، 2 سال عمر تھی ان کی، والدہ اور ہم نے وہاں سے ملتان کا رخ کیا. اور مجھے اتنا یاد ہے، میں بزرگوں سے سنتا ہوں کہ جب شہید ملت لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا تو اس وقت ہم لوگ
ملتان میں تھے، اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد کراچی کے اہل خاندان کا یہ تقاضا بڑھتا گیا کہ بھائی کراچی آ جائیے، سو ہم کراچی میں منتقل۔ اچھا، یہ بات قابل ذکر ہے کہ ارض حرمین شریفین سے پاکستان بننے سے بہت پہلے سے ہمارے تجارتی روابط تھے۔ والد مرحوم نے پاکستان بننے سے پہلے کچھ 46 میں حج کیا تھا، دادا مرحوم بھی پاکستان بننے سے پہلے حج کو تشریف لائے اور عمرہ کیا، اور حج سے پہلے مکہ مکرمہ ہی میں انتقال فرمایا اور جنت البقیع میں مدفون ہے۔ تو گویا ایک آلٹرنیٹ تھا، اور اس زمانے میں جو پاکستان کے حالات تھے وہ تو آپ جانتے ہو، تو ایک عجیب افراتفری کا عالم تھا، کوئی بات غیر یقینی نہیں تھی، اور اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ ایسے ویسے کیسے ہو گئے اور کیسے ایسے ویسے ہو گئے۔ بہت سارے لوگوں کے لیے ترقی کرنے اور بڑی بڑی جائیدادیں بٹورنے اور پتہ نہیں کیا کچھ کرنے کے امکانات تھے جو انہوں نے کیے، لیکن جو ہمارے جو شرفا تھے بالفعل، ان کو یہ تو کرنا ممکن نہیں تھا، جو کرنے کے بعد لوگ پتہ نہیں کیا کچھ بن گئے۔ اچھا، اگر شریفانہ زندگی گزارنے کے کوئی اسباب حالات بھی نہیں تھے، باقی لوگ وہاں رہے، اور الحمدللہ وقت گزرنے کے ساتھ سبھی اس وقت اللہ کے فضل سے سب ٹھیک ٹھاک ہیں۔ لیکن والد صاحب کے ذہن میں ایک آلٹرنیٹ تھا، تو سن 53 میں وہ مکہ مکرمہ آ گئے۔ اس وقت میری نانی کے، میری والدہ کے سگے ماموں حاجی ریاست علی مکہ مکرمہ تھے اور سعودی ہو چکے تھے، تو والد صاحب سن 53 میں پاکستان سعودی عرب آ گئے، اور دوسرے سال 25 جولائی 1954 کو والد صاحب نے مجھے اور میرے چھوٹے بھائی سلیم اور والدہ کو حج ہی کا زمانہ تھا، کیونکہ 25 جولائی اس وقت موافق تھی 25 ذی القعدہ کی 1373 ہجری اور 54 عیسوی، اور 25 جولائی اور 25 ذی القعدہ مساوی چل رہی تھی، تو گویا میں 55 سے یہاں ہوں، اور بس میں سمجھتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے سلیم صاحب کا تذکرہ جس میں واقع تھا، کیا مزید روشنی ڈالیں گے اس بات پہ کہ آپ کی فیملی میں پریزنٹ جنریشن میں میری نال میں کوئی اردو سے واقف ہے، شیر و شگف سے لگاؤ ہے آپ کی بھائی بہنوں میں؟ کیونکہ ماشاء اللہ کافی بھائی بہن ہیں، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں، کسی کو اردو سے لگاؤ ہے یا آپ آخری سلسلہ ہے اس کا، کیونکہ آپ 50 سال سے پلیز اکثر سے کلیریفائی کریں۔ اچھا، جی شکریہ، میں عرض کرتا ہوں۔ اچھا، پہلے تو میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ جب ہم پاکستان سے آئے تھے تو ہم 2 بھائی تھے، اس کے بعد 7 بھائی سعودی عرب میں پیدا ہوئے اور 1 بہن، تو 7 بھائی یہاں پیدا ہوئے۔ سلیم مجھ سے چھوٹے تھے، 6 سال کی ہوتے۔ آگے چلیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، سلیم سے پہلے نہیں، سلیم میرے بعد تھے، اس کے بعد پھر ظہیر، شکیل، جمیل، وسیم، فہیم، ندیم اور سمیر سب سے چھوٹا ہے۔ سلیم عجیب و غریب صلاحیتوں کا حامل تھا، عربی کا ایسا ادیب کہ اس زمانے کے جو ادبا جن کا وہ ہم اثر رہا، اور وقت تو میں کیا بیان کروں، لیکن مولانا عبداللہ عباس ندوی کو تو آپ جانتے ہی ہیں کہ عربی زبان پہ جو قدرت تھی اور انتقال ہو گیا، وہ اس 7-8 سال کے بچے کو سراہتے تھے۔ عبداللہ عباس ندوی صاحب جدہ ریڈیو اسٹیشن پہ اردو سروس میں ہوتے تھے، اور سلیم بچوں کے عربی کے پروگرام میں جایا کرتا تھا،
تو انہوں نے اس وقت سے سلیم کو دیکھنا شروع کیا. تو اگر کوئی شخص ان سے کسی بھی موضوع پہ درخواست وغیرہ لکھوانے جاتا تھا تو کہتے تھے بھائی میرے پاس کیوں آتے ہو، سلیم کے پاس چلے جاؤ بولے. اچھا تو خیر، سلیم صحافی ہوا. سعودی عرب کے سب سے بڑے ماہر قانون بیرسٹر محمد سعید اودھی کا آفس منیجر ہوا. پھر المدینہ اخبار کا آفس منیجر جدہ میں بھی ہوا، مدینہ منورہ میں بھی ہوا. 84 میں غیر جاندار ممالک کی جو کانفرنس دہلی میں ہوئی تھی، لگ بھگ یہی تاریخ ہے، اس میں بھی سعودی عرب کی نمائندگی کی. پھر 20 سال شہزادہ عبد المجید بن عبد العزیز کا میڈیا ڈائریکٹر رہا جب وہ مدینہ منورہ کے امیر تھے، گورنر تھے. پھر جب وہ مکہ مکرمہ کے گورنر رہے تو اس وقت بھی سلیم ہی ان کا میڈیا ڈائریکٹر تھا. اور دونوں ہی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، لیکن امیر عبد المجید کی زبان سے لکھا ہوا ہر لفظ اور ہر تحریر یا ہر پریس ریلیز جو بہرحال ان کے نام سے ہوتی تھی، اس کا تحریر کرنے والا سلیم حامد علی ہی ہوتا تھا. اچھا، مدینہ منورہ جب وہ امیر عبد المجید جب مکہ مکرمہ کے امیر بنا دیے گئے تو انہوں نے سلیم سے کہا کہ چلیے مکہ ہمارے ساتھ چلنا ہے آپ کو. سلیم نے کہا نہیں، میں نہیں جاؤں. کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہنے لگا نہیں، میں مدینہ کو نہیں چھوڑوں گا. اچھا، امیر عبد المجید بھی سچ بات یہ ہے کہ بڑا قدر شناس تھا. اور یہ 2 لفظ مجھے کہنے دیجئے کہ امیر عبد المجید سے میرا اور سلیم کا ہمارا تعلق 25 سال سے زیادہ ہی رہا. اور یہ بات میں بلا تکلف کہہ سکتا ہوں کہ شہزادہ عبد المجید بن عبد العزیز میں ایسی کوئی خامی نہیں تھی جو ہمارے کئی صدیوں پر مشتمل شہزادوں میں لازماً پائی جاتی تھی. تو سلیم نے کہا میں تو مدینہ نہیں چھوڑوں گا. تو سلیم تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم مدینے میں رہو، میڈیا ڈائریکٹر تم ہی رہو گے. یہ جو فیکس وغیرہ نے اتنی سہولتیں فراہم کر دی ہیں کہ اگر تم سے کچھ کام لینا ہوگا تو تم لکھو گے، واپس مجھے بھیج دو گے، اور ٹیلی فون تو ہمارے درمیان ہے ہی. تو سلیم مرتے دم تک مدینہ منورہ میں رہا اور میڈیا ڈائریکٹر بھی رہا. تو 2001 میں سلیم کا انتقال ہوا اور اس کے 2-3 سال بعد جب عبداللہ بادشاہ بنے تو اس کے 1-2 سال کے بعد امیر عبد المجید کا بھی انتقال ہو گیا. تو خیر، یہ تو میں نے ذکر بالخصوص سلیم کا کیا ہے، لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے میرے خاندان پر اور میرے بھائیوں پر. ظہیر حامد علی الحامد جو کہ سلیم کے بعد نمبر 2 ہوتے ہیں اور جو یہیں پیدا ہو گئے. ہم تو وہاں سے آئے تھے نا. تو ظہیر بیرسٹر ہے اور سعودی عرب کے بہت اہم یعنی ماہرین قانون میں شمار ہوتا ہے، اور یہاں کے بہت اہم جو کمپنیاں ہیں ان کا وہ لیگل ایڈوائزر بھی ہے. اس کے بعد شکیل ہے، شکیل نمبر 2 ہے. اس وقت جدہ میں ریڈیسن ساس بلکہ ریڈیسن بلو ہو گیا ہے. اب وہ 2 5 اسٹار ہوٹل ہیں ان کے. ان دونوں 5 اسٹار ہوٹلوں کا جنرل مینیجر شکیل ہی ہے. شکیل کے بعد وسیم ہے، جمیل الحامد. شکیل کے بعد جمیل، وہ تجارت سے وابستہ رہا اور ہے. جمیل کے بعد وسیم الحامد، یہ سعودی ایئر لائنز کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل ہے. وسیم کے بعد نمبر 7 فہیم الحامد، یہاں کا جو سب سے اہم اخبار ہے عربی کا اوقات اور سعودی گزٹ، دونوں کا اسسٹنٹ ایڈیٹر ان چیف ہے. اور وہ کارپوریشن جو یہ 2 اخبار ہی نہیں بلکہ ایک
एक पूरी ग्रुप आप रिसाले और जो निकालते हैं वो बहुत ही यानी वसी उनकी एम्पायर है, उसका वो असिस्टेंट जनरल मैनेजर है। अभी सलमान बिन अब्दुल अजीज जो वली अहद हैं यहाँ के, पाकिस्तान भी गए, हिंदुस्तान भी गए, टोक्यो भी गए, चीन भी गए, तो इस सब चारों सफरों में फहीम उनके साथ रहा। और न सिर्फ ये आज की बात नहीं है, बल्कि मलिक फहद और सुल्तान बिन अब्दुल मजीद और इन लोगों के तमाम जमाना जो है, तो हमेशा सहाफती वफ्द में फहीम लाजमन होता था, इसलिए कि वो दोनों ही जबानों में कुदरत रखता था। वरना तो ये एडिटर इन चीफ और दीगर दूसरे भी सहाफी जाते हैं मुख्तलिफ जराइद के। तो वसी फहीम के बाद नदीम। अरब न्यूज में आप देखते होंगे कि नदीम के नाम से बहुत सारी वो रिपोर्टिंग वगैरह होती हैं, तो अरब न्यूज में है। और उनसे छोटा समीर, उसने इसी साल आईटी का में वो बैचलर की डिग्री हासिल की है और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल के बहुत इम्कानात हैं। मैं इससे पहले कि प्रोफेसर एजाज बेग साहब को अदबी सेक्शन जिसके ऊपर वो महारत रखते मैं दूं, मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि आपकी शायरी का इब्तिदा किस तरीके से हुई और किस उस्ताद से आपने इस्लाह या जो भी है आपने गाइडेंस लिया, ये इसको जरा आप तफसील से बताएं। इसके बाद सब अदबी और अदबी सवालात का सिलसिला हमारे प्रोफेसर एजाज बेग साहब शुरू करें। जी मैं अर्ज करता हूँ, क्या सवाल था आपका? हाँ, इब्तिदा कैसे हुई। खैर इससे पहले एक सवाल जो आपने नहीं किया, लेकिन मैं उसी सिलसिले में जो इससे पहले सवाल था उसका जिक्र कर दूं। नहीं ये बात नहीं। देखिए मैंने अपने भाइयों का जिक्र किया, वालिदैन का जिक्र किया। हाँ मेरी एक ही बहन है, उसका तो जिक्र किया ना, एक ही बहन है और अभी उसकी गुज़िश्ता मार्च में शादी हुई, सबसे छोटी है। नहीं भाई मेरे भी तो 8 बच्चे हैं भाई, आपने मेरी औलाद के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। नहीं अच्छा सुनिए, अच्छा एक तो ये बात जो कही थी कि दूसरों को दिलचस्पी है या नहीं और आप इस खानदान के आखिरी फर्द हैं, ये बात तो दुरुस्त है कि मेरे खानदान जो इस वक्त कम से कम 150 अफराद पर मुश्तमिल है। और दूर का नहीं, हामिद अली के बेटे, हामिद अली के पोते, हामिद अली के परपोते, वह आखिर। तो इस इतने बड़े खानदान में उर्दू बोलने वाला मैं आखिरी फर्द हूं। मेरे बाद मेरे इस खानदान से उर्दू खत्म हो जाएगी। हाँ ये मैं रह गया था, तो इसमें कोई शक नहीं कि इसके बाद मेरे खानदान में उर्दू नहीं रही। इसलिए कि ये मेरे भाई जो हैं, जाहिर है कि हम 3 की तो शादियां ही अरब खानदानों में हुई और उसके बाद बाकी की जो शादियां हुई तो गो के वो ही बदर सगीर से आने वाले खानदानों की बच्चियां थीं, लेकिन वो खुद भी यहीं पैदा हुई, यहीं तालीम हासिल की, तो गोया रोजमर्रा की गुफ्तगू उनकी भी अरबी हो गई। और मैं एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है, तो आप एक हिंदुस्तानी औरत से भी कर लीजिए शादी। नहीं तो हिंदुस्तान की क्या शर्त है? मतलब पाकिस्तानी चले। अच्छा खैर, तो मेरे बच्चों की तो मादरी जबान ही अरबी है, यानी मेरे बच्चों एक उर्दू बोलने वाली माँ आ जाए। खैर तेरी आवाज मक्के और मदीने है, फिर कहिए क्या कहा आपने, है दुआ कीजिए भाई, दुआ कीजिए। अच्छा खैर, तो मेरे बच्चों की तो मादरी जबान ही अरबी है और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो 3 बहनें हैं और हम 3 सगे भाई हैं, तो वो अरबियत मजीद वो मुरक्कब हो गई है, दोचंद हो गई है, क्योंकि वो आपस में खालाजाद भाई भी हैं और चचाजाद भाई भी हैं। तो मेरे बच्चों में बहुत ज्यादा बॉन्डिंग भी अच्छी हो गई और उनमें अरबियत ज्यादा है। तो मेरे बच्चों की मादरी जबान अरबी है। मेरी 6 बेटियां हैं और 2 बेटे। सबसे बड़ा बेटा
خالد نعیم حامد علی الحامد. اس کی تعلیم جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں ہوئی. آئی ٹی کا وہ بیچلر کی ڈگری کر کے آیا تھا. اب قطر میں ہے 7-8 سال سے. اور دوسرا بیٹا جو سب سے چھوٹی بیٹی سے بڑا ہے، یعنی 7 نمبر اولادوں میں آتا ہے، محمود. اس نے ایسٹرن میڈیٹرین یونیورسٹی سائپرس سے ہوٹل مینجمنٹ کی بیچلر کی ڈگری حاصل کی اور جدہ میں ہے. بچیاں 5 کی شادی ہو چکی ہے اور الحمدللہ اپنے گھر میں خوشحال اور مطمئن ہیں. باقی محمود کی اور خلود جو سب سے چھوٹی میری بیٹی ہے اس کی شادی نہیں ہوئی ہے. آپ نے سوال کیا کیا تھا؟ ہاں سوال آپ میرے غزالہ نے سوال سے بہت اچھا کیا، میں انڈورس کرتا ہوں. مینحال میں چاہوں گا کہ آپ کی شعرگوئی کی ابتدا کیسے ہوئی اور کیا پس منظر تھے، اور آپ اتنا کم مشاعروں میں کیوں، جو آپ کے اوپر الزام ہے وہ 25 سال کم سے کم کیوں نظر آتے ہیں؟ یہ میرا سوال نہیں منسوخ آپ اس دوران. جی دیکھیے، میں نے شاعری سے دلچسپی تو میں نے کہا نا کہ ہمارے خاندان میں تھی. تو خود اپنے خاندان میں شاعروں کا ایک اچھا خاصا ہجوم، پھر مطالعے کی عادت اور بہت 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 اچھے اچھے اشعار مجھے پہلے ہی سے رٹے ہوئے تھے، تو اس کو میں بہت مناسب وقت سنایا بھی کرتا تھا. لیکن میری پہلی غزل میں نے فروری 1961 میں کہی. ہماری پیدائش کے درمیان. تو وہ یہ بھی میں تاریخ اردو ادب جس کا تعلق ارض حرمین شریفین سے ہے، اس کے مورخ کے لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مشاعرہ جس میں نے پہلی غزل کہی تھی وہ طرحی غزل تھی، اور وہ سعودی عرب کا پہلا طرحی مشاعرہ تھا. اور اس کا انعقاد میرے نہایت ہی عزیز دوست، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، جدے میں ہیں، ظفر اقبال نادری نے کیا تھا. اس کی صدارت سید مہدی علی صاحب جو ہندوستانی سفارت خانے کے فرسٹ سیکریٹری تھے. اس کے مہمان خصوصی سردار محمد انور خان تھے، جو یحییٰ خان کے زمانے میں پروٹوکول آفیسر بھی رہے اور ماسکو اور قاہرہ میں سفیر بھی. تو پہلی غزل میں نے اس مشاعرے کے لیے کہی تھی، اور مصرع اس طرح تھا: جنوں میں تیرے دیوانے کہاں کی بات کرتے ہیں، جنوں میں تیرے دیوانے کہاں کی بات کرتے ہیں. یہ پہلی غزل میں نے کہی تھی. اس کا کوئی شعر مجھے یاد بھی نہیں ہے، شاید اگر ایک شعر ہے تو میں نے پیکر نغمہ کے اپنے مضمون میں لکھا ہے، لیکن اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا. ارے صاحب، اس زمانے میں تو میں خود اپنا ہی اسیر تھا، اپنی سوا کسی دوسرے کو نہیں دیکھتا تھا. خیر، وہ میری پہلی غزل تھی. اس کے بعد وہ صورتحال پیدا ہوئی جدہ کے ادبی ماحول میں. اچھا، اس زمانے میں جدہ بہت چھوٹا سا تھا. ہندوستانی پاکستانی جو سفارت خانے تھے، جو کہ اس وقت تک سفارت خانے ریاض تو بہت دنوں کے بعد گئے ہیں، ورنہ سفارت خانے سب جدہ میں ہوتے تھے. تو ہندوستانی سفارت خانہ اور پاکستانی سفارت خانہ، تعلقات طرفین میں اس وقت تک سب خیریت تھی. اختلافات تو پھر 65-64 کے اس جنگ کے بعد شروع ہوئے. تو ہر مہینے طرحی مشاعرہ ہوتا تھا. اس مہینے اگر پاکستانی سفارت خانے میں ہوتا تھا تو ہندوستان کے سفیر صدارت کرتے تھے، اور دوسرے مہینے ہندوستان کی سفارت خانے میں ہوتا تھا اور پاکستان کے سفیر صدارت کرتے تھے.
تو یہ بہت اچھا ماحول مجھے میسر آیا. اور ظاہر ہے کہ جب آدمی ابتدان شعر کہتا ہے تو بڑا جوش سا ہوتا ہے. کوئی دوسرا طرح غزل کہے یا نہ کہے، ہم سب سے پہلے کہے ہوئے تیار بیٹھے. اچھا، یہ تو ظاہر ہے کہ اس وقت میری شاعری کیا ہوگی، لیکن یہ میرے بزرگ جن کا میں نام بنام ذکر کروں گا، یہ ضرور دیکھتے تھے کہ جب یہ برفودار جب میں اسٹیج پر یعنی سننے آپ کو سنانے آتا تھا، جو کہ ابتدائی مجھ سے ہوتی تھی کیونکہ میں ہی جونیئر موسٹ، تو وہ اس خیال سے ذرا توجہ اور دلچسپی سے میرا کلام سنتے تھے کہ کوئی بہت خاص بات تو نہیں ہوتی تھی، لیکن کم از کم غیر موضوع نہیں ہوتا تھا. اس سے بڑھ کے اور کیا خوبی ہوگی. اور سامنے کا مضامین ہوتے تھے، کوئی اور فال بھی نہیں ہوتی تھی. تو مجھے ہمیشہ اپنے بزرگوں کی اور دوستوں کی بڑی حمایت حاصل رہی. پھر یہ سلسلہ جاری رہا. وہ مشاعرے پھر اپنے طور سے دونوں سفارت خانوں میں ہوتے رہے، حالات کے نتیجے میں تقسیم ہو گئی. لیکن ہم جو جدے کے ہندوستانی اور پاکستانی اہم شخصیات تھیں، ان کے وہاں بھی باقاعدہ وہ مشاعرے جو ماہانہ وہاں ہوتے تھے، پھر اہل ذوق کے گھروں میں ہونے لگے. جیسے مصطفیٰ علی قدواری، جن کو میں جدے کا سعودی عرب کا بابائے اردو کہتا ہوں، اور اس پہ انشاءاللہ استناد کے ساتھ کبھی لکھوں گا بھی. تو آپ کے ایک خاندان کے شخص سید ہاشم رضا آ چکے تھے. میرے استاد، اب دیکھیے آپ نے میرے استاد کے بارے میں نہیں پوچھا، مگر یہ کہ ذکر آ گیا تو میں ابھی عرض کرتا ہوں. خیر، میرے استاد حضرت احمد جمال صادق کے وہ چچا زاد بھائی تھے. وہ بھی ہمارے رشتے دار. جی ہاں، آپ نے تو ذکر، وہ فیس بک پر فوٹو بھی ان کا ڈالا گیا تھا، ان کے بچے فیصل وغیرہ کا بھی وہ ہوا تھا. تو ہاشم رضا کے گھر پہ مشاعرے منعقد ہوتے تھے. عبدالحفیظ قریشی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، میرے دوست تھے، ان کے گھر پر ہوتے تھے. مصطفیٰ قدوائی کے، احمد جمال صادق کے، نثار رفیع سعودی ریڈیو اسٹیشن میں ہوتے تھے. مولانا عبداللہ عباس ندوی. اچھا، سب سے پہلا جو مشاعرہ جدے میں ہوا ہے وہ تھا یوم حسرت موہانی کے سلسلے میں. اور میں یہ ذکر کر دوں کہ اس وقت ہندوستان کے سفارت خانے کے فرسٹ سیکریٹری ہوتے تھے مشہور ترقی پسند شاعر، اور جن کا تعلق عظیم آباد سے تھا، حسن نعیم. جی ہاں، وہ فرسٹ سیکریٹری ہوتے تھے. تو ان لوگوں کے تعاون سے جو سب سے پہلے مشاعرہ منعقد ہوا وہ یوم حسرت موہانی تھا. اس کے بعد تو خیر کوئی سلسلہ ہے. اور اگر آپ اس پہ کسی خاص ماحول یا شخص کے بارے میں، اچھا، حضرت احمد جمال صادق، جب میں نے شعر کہنا شروع کیا تو مجھے یہ بات تو معلوم تھی کہ بھئی اصلاح بھی ہوتی ہے، کوئی شاگرد بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو اپنا شاگرد بناؤں تو میں نے یہ کیا کہ جو آدمی مجھ سے قریب، جس تک پہنچنا بہت آسان تھا، تو مرحوم ابو بکر تاج الدین ابو بکر قمر کاملی ہوتے تھے، آپ جانتے ہی ہیں. جی. تو سب سے پہلے میں نے ان کو اپنی پہلی غزل ان کو دکھائی. اچھا، یہ بات تو مجھے بہت بات کو معلوم ہوئی کہ قمر صاحب نے میری غزل سنی اور کہا کہ بہت اچھی سنا دو. یہ بہت دیر کے بعد معلوم ہوا کہ قمر صاحب باوجود ایک اچھے شاعر ہونے کے اس سے زیادہ کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے تھے بحیثیت استاد. ہاں. اس کے بعد میں نے مولانا عبداللہ عباس ندوی کو دوسری غزل، یعنی فوراً بعد تو ہر مہینے غزلیں ہو رہی تھیں، اور یہ ہستی کچھ نہیں تعبیر ہے خواب پریشاں کی، اثر گونڈی کا مصرع طرح تھا. تو مشاعرہ ہوا، میں نے غزل کہی اور مولانا کے پاس پہنچ گیا. اچھا، میری دوستی تو ان کے بیٹے ساتھ سے تھی، میرا ہم عمر تھا اور انتقال ہو گیا بہت 4-5 سال پہلے، سعودی ہو گیا تھا.
पटना गया और वहाँ इंतकाल हो गया दफन भी, हालांकि सऊदी तौर पे बच्चे वगैरह। मौलाना अब्दुल्ला अब्बास के बाद, मौलाना अब्दुल्ला अब्बास का इंतकाल पहले हुआ, साद का बाद। तो मैंने अब्दुल्ला अब्बास नदवी साहब को अपनी गजल दिखाई। ये बात दिलचस्प भी है और वैसे भी भाई हम अरूज वगैरह तो खैर आज भी नहीं जानते, उस वक्त क्या जानते थे। तो मैंने अब्दुल्ला अब्बास नदवी साहब को अपनी गजल दिखाई, बल्कि मैंने साहब से कहा कि भाई मौलाना को अपनी गजल दिखानी, तो कहने लगे उसमें डरने की बात क्या बात है, चलो मेरे साथ। खैर मैंने उनको गजल दिखाई, कहने लगे 2-3 दिन के बाद आना। मैं 2-3 दिन के बाद पहुंच गया। तो दिलचस्प बात यह है वो ये है कि वो कुछ मिसरा ऐसा था कि कुछ ऐसे उसने पता नहीं क्या नुमाया की, यानी हस्ती नुमाया की, मिसरा में गिरा लगाई थी। उन्होंने कहा कुछ ऐसे, मैंने पढ़ा कुछ ऐसे, मिसरा नामौजूद हो गया। मौलाना कहने लगे अरे भाई नहीं, यूं नहीं, कुछ ऐसे, यानी अब बात ये कुछ ऐसे ही पर चल रही है, कुछ ऐसे। कुछ ऐसे काफी देर तकरार होती रही। और मैं उनसे क्या कहता, मैं गजल लेके चला आया और दिल में ये कहा कि ये तो मौजूनियत और नामौजूनियत भी नहीं जानते, ये मेरे उस्ताद क्या बनेंगे। जबकि वो उसमें एक टेक्निकल ये है कि जब किसी साकिन हर्फ के बाद अलिफ आए तो वो मुतहर्रिक हो जाता, यानी कुछ ऐसे नहीं, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, यूं यूं, हाँ मिसरा मौजूद हो जाएगा। हमें ये बात थोड़ी मालूम थी। हमने पढ़ रहे थे। हाँ तो मैं ठीक है ना, मैं तो हाँ, यानी मैं तो आज भी, और मैं आपके साथ सामने बड़े दस्तबरता अर्ज कर रहा हूँ कि मैं आज भी और रोज नहीं जानता, उस वक्त तो बिल्कुल नहीं जानता था। मुझे ऐसा लगता है कि आपने उस्ताद को नहीं छोड़ा तो आपने शागिर्दों के लिए क्या कहा होगा। मैं चाहता हूं कि आप इस पे फर्दर जिनसे आपने पर्टिकुलर इस्लाह ली और बाद में नक्काद के तौर पे बहुत से लोग शिकायत है कि नहीं मांगे साहब एक बिल्कुल तलवार लेके काटते हैं, इस पे भी तसलसल में रोशनी डालते हुए फिर प्रोफेसर मुख्तसरन डॉक्टर सुडान। तो खैर, तो मतलब ये कि एक से ज्यादा बुजुर्ग शोहरा जो उस वक्त थे, हर एक से इस्लाह ली और हर एक को रिजेक्ट कर दिया। इस अरसे में हमारे उस्ताद हजरत अहमद जमाल सादिक बहैसियत शायर नुमाया तो नहीं हुए थे, लेकिन शेर कहते थे। बड़ा के ज़हीन और जीनियस, अजीब व गरीब इंसान थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। 2012 में जनवरी में इंतकाल हुआ, मैं यहीं था जब खबर आई है। अच्छा, तो उस वक्त तक अहमद जमाल सादिक बहैसियत शायर के नुमाया नहीं हुए थे, लेकिन शेर कहते थे। और बिलखुसूस ये होता था कि जैसे कि जुमेरात ज़ाहिर है कि छुट्टी होती थी जुमे के दिन, तो मशायरे बिलुमूम जुमेरात को होते थे। तो मशायरे के दूसरे दिन मरहूम मुस्तफ़ा कदवाई साहब के घर असर से लेके इशा तक एक खास, यानी वो तो मामूल था हर जुमे का, ये सब बुजुर्ग हजरात जमा होते थे। तो अहमद साहब ये किया करते थे, अरे भाई आपने सुना उसने वो शेर यूं कहा, ये भी कोई बात है, अगर इसको यूं कहता तो कितना अच्छा हो जाता। तो इस तरीके से ये बात कि अहमद साहब शेर गोई में बहुत यानी कुदरत रखते थे और मायब व महासिन सुखन पे बड़ी गिरफ्त थी, लेकिन वो वैसे शायर नुमाया नहीं हुए थे। लेकिन वो नक्काद बहुत अच्छे, नक्काद बहुत और शायर भी बहुत अच्छे थे। वो तो फिर बात को खुलता गया। एक मर्तबा उनको किस तरीके से बहैसियत शायर मंजर आम पर ला, मैं बहैसियत शायर उनसे पहले मंजर आम पे आ चुका था, क्योंकि लेकिन अहमद साहब बहैसियत शायर अपने आप को मुतारिफ कराना उस वक्त तक पसंद नहीं करते थे। हिंदुस्तानी सफारत खाने में मुशायरा हुआ, वो तो हर महीने इधर उधर होता था ना। तो मालूम हुआ हमारे बुजुर्ग दोस्त मरहूम अब्दुल रहीम अंसारी निजामत किया करते थे। तो उन्होंने ऐलान किया कि अब मुस्तफ़ा अली किदवाई अपनी गजल पेश करेंगे। अच्छा, कौन था जो मुस्तफ़ा अली किदवाई को नहीं जानता था? उनकी बुकरातियत, उनकी सुखन फहमी, उनके बदला संजी के तो
آج تک جدے میں چرچے ہوتے ہیں، مگر یہ بات کہ وہ شعر بھی کہتے ہیں یا غزل بھی کہیں گے اس وقت کے لوگوں کے لیے بڑی پریشان کن تھی، اچھا اور سب لوگ تیار ہو کے بیٹھ گئے، مصطفیٰ صاحب غزل سنائیں گے، اور مصطفیٰ صاحب مسکراتے ہوئے آئے، بیٹھے، غزل سنائی، اور داد کے وہ ڈونگلے بڑھتے اور واہ واہ سبحان اللہ، اور وہ داد کو وصول کرتے رہے، اور اس کے بعد اٹھے اور کہنے لگے دیکھیے صاحبہ، یہ غزل میری نہیں تھی، یہ غزل حضرت احمد جمال صادق کی تھی، اب آپ جانے اور احمد جمال صادق جانے، اچھا بس۔ تو پھر اس کے بعد احمد صاحب باقاعدہ کہتے ہی تھے، اس کے بعد مشاعروں میں شریک ہونے لگے۔ میں کیونکہ 3-4 نام اور بھی ہیں، ابو بکر قمر کاملی، مولانا عبداللہ عباس ندوی، محمد اسحاق قلبی، اور مولانا فرید الوحیدی بھی آخر میں ان لوگوں سے اصلاح لے کر ان کو عطا اللہ فاروقی مصطفی جدہ، ابھی 3-4 سال پہلے انتقال ہوا، ان سبوں سے میں اصلاح لے کر ان کو ریجیکٹ کر چکا تھا۔ ریجیکٹ کر چکے تھے۔ ہاں الحمدللہ، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ میں سے مثال کے طور سے میں نے عطا اللہ فاروقی کو اپنی غزل دکھائی، اچھا ان کا طرز اصلاح یہ تھا، یہ مصرع نہیں، اچھا ایسا کریں کسے یوں کر دیں، میرا مصرع غائب، انہوں نے ایک نیا مصرع کہہ دیا، تو مختصر یہ ہے کہ وہ میری غزل تو ختم ان کی غزل اور ان کی غزل انہوں نے مجھے دے دی۔ اب میں بڑا پریشان کہ الہی کیا کروں، تو میں مشاعرے میں جاتا تھا اور میری جیب میں دونوں غزلیں ہوتی تھیں، میری اپنی بھی اور ان کی اصلاح کی بھی، یعنی ان کی کہی ہوئی غزل، اور عطا بھائی کہتا تھا میں انہیں، بڑے بلکہ ہر وہ استاد جس کی غزل میرے پاس ہوتی تھی بہت ہی تو کرنا ہو کے بیٹھتا تھا کہ اب نہیں، میرا شاگرد ہے، غزل سنائے گا، اور آپ سناتے اپنے؟ اور میں اپنی غزل سناتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہفتہ بھر وہ ناراض رہتے تھے، اور وہ بزرگ دوست لوگ ہوتے تھے، کوئی ناراضگی زیادہ لمبی کشتی نہیں نہیں، وہ ختم ہو جاتی تھی۔ تو میں اس عرصے میں احمد جمال صادق کا طرز کلام دیکھ رہا تھا، تو مجھے وہ بہت اچھا لگتا تھا، تو میں جناب احمد صاحب کے پاس اپنی غزل لے جانے لگا، اور احمد صاحب جناب باتوں دانا نہ کھائیں، ماننے پر تیار ہی نہیں تھے، کہنے لگے بھائی مجھے ان باتوں کی فرصت نہیں ہے۔ اچھا میں ان کی شخصیت کا ایک اور رخ پیش کروں گا کہ فرصت کیوں نہیں تھی انہیں، لیکن میں بھی ان کی جان کو آ گیا تھا، میں نے کہا نہیں استاد تو آپ، حتیٰ کہ میں نے اس قسم کا ایک غزل بھی کہی جس کا مطلب تھا، اس وقت انہوں نے مجھے اپنے آپ کو اپنا شاگرد تسلیم نہیں کیا تھا، لیکن وہ اس میں ہے، پیکر نغمہ بھی تھا وہ غزل میں بھی ہے کہ احمد صاحب کو زبردستی، کہ میں تو احمد جمال کا شاگرد ہوں، تو میں نے کہا رتبہ ملا ہے فن سخن میں کمال کا، رتبہ ملا ہے فن سخن میں کمال کا، تلمیذ ہوں میں حضرت احمد جمال کا، کہنے لگے بہت بدمعاش ہو۔ سمجھے، جب میں نے یہ مشاعرے میں سنا دیا تو ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہی، اور میں نے 50 سال ان کی شاگردی کی ہے، ہاں 50 سال، اور بہت ہی پریشان کن قسم کے استاد تھے، ان کی استادی کیسے، بھائی یہ باتیں بہت ضروری ہیں، اس کو مجھے کہنے دیجیے، طوالت ہی صحیح مگر یہ بہت ضروری بات ہے، بڑے ضروری ہے، آپ پتہ لگ گیا کہ پریشان کن آپ بھی کیوں ہیں۔ ہاں کیوں نہیں، تلمیذ ہوں میں حضرت احمد جمال کا بھائی، تو ادبی حوالے سے ان کی یعنی طرز اصلاح یا طرز تربیت کا میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ عموماً یہ ہوتا تھا نا کہ استاد جو ہے وہ اپنی غزل میں مصرے بدل دیے، شعر کہہ کے دے دیے ہو بس ٹھیک ہے، احمد صاحب نے کبھی یہ نہیں کیا، کبھی نہیں کیا۔ اب میں غزل لے کے گیا، اچھا میں اپنی طور سے بہت ہی اعلیٰ قسم کی غزل کہہ کے جاتا تھا، اور میں سمجھتا تھا کہ
آپ تو احمد صاحب بہت ہی تعریف دیں گے. احمد صاحب خاموشی سے سنتے رہتے تھے, داد نہیں دے رہے ہیں. البتہ بھئی وہ مصرع ذرا پھر پڑھو. شامت آگے, یعنی اس مصرے میں یقیناً کوئی خامی ہے. جس کو پڑھوا رہے ہیں. ہاں, جس کو دوبارہ پڑھوا رہے ہیں. ہاں بھئی وہ مصرع ذرا سنا نا. اب میں نے وہ تو بات کو تو مجھے ان کا مزاج معلوم ہے, ڈرتے ڈرتے وہ پھر سنا دیا. کہتے نہیں دیکھو بات کیوں نہیں ہے. اچھا دیکھو وہ ذرا وہ کتاب اٹھانا, ان کے اچھا خاصا کتابوں کا مجموعہ ہوتا تھا. اب وہ اس خامی کے حامل دوسرے شعراء کا کلام سنانا شروع کر دیا. کہنے لگے بھئی دیکھیے یہ یوں ہے نا, تو اگر اس کو یوں کر دیا جائے تو یہ بات دور ہو جائے گی اور مصرع ٹھیک ہو جائے گا, یعنی دوسروں کے مصرع. جی تو بھی آپ سمجھ گئے نا کہ خرابی کہاں تھی. میں نے کہا جی سمجھ گیا, اور آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ دور کیسے کی جا سکتی. میں نے کہا جی. کہنے لگے تو پھر ٹھیک کر کے لے آئیے, یقین کیجیے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ احمد جمال نے میرا ایک مزاج بنایا. انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ شاعر کو کیا ہونا چاہیے اور شاعری کس کو کہتے ہیں. یہ جو آل فور زمانے میں بھی ہوتی تھی, آج حتیٰ کہ وہ مجھ سے کہتے تھے, میں ان کے پاس گیا, اگر میرا لباس نامناسب ہوا تو ڈانٹ دیتے تھے. نامناسب ان کے لحاظ سے, میرا تو لباس ہوتے ہی مناسب تھا, مگر وہ اگلے وقتوں کے تھے وہ لوگ, تو کہتے تھے کہ دیکھو بھائی نہیں. اور روزمرہ کی گفتگو میں کہتے بھائی تم شاعر ہو. میں نے کہا جی. تو شاعر تو بہت ہی یعنی معقول ہوتا ہے, اور اس کا طرز کلام مختلف ہونا چاہیے, اس کا فکر مختلف ہونی چاہیے, اس کے مفردات اور الفاظ کی جو ہیں جو روزمرہ بھی گفتگو کرے تو ایسے نہیں ہونے چاہیے. یہ کیا بات ہے. اور اگر میرے بال اس زمانے میں ماشاءاللہ میرے بال ہاں تقریباً اس سے ذرا کم. اچھا, تو اگر بال کو میں نے درست طریقے سے نہیں کیا, یہ کیا جھبڑے بنے ہوئے آ رہے ہو, تو مطلب ہے کہ احمد جمال صادق نے میرا مزاج بنایا. مجھے یہ بتایا کہ شاعری کیا چیز ہے, اور یہ لفظیات یہ جو میرے ہاں جو عام طور سے تھوڑی سی مشکل تو نہیں, لیکن وہ فارسی اور عربیہ میں اس طرح کی وہ مزاج جو پایا خود ان کے وہاں بھی تھا. اچھا بےحد مشغول انسان تھے. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کے وہ کن مناصب پر فائد رہے ہیں. سعودی عرب کی پہلی انٹیلیجنس کے چیف تھے. سعود الفیصل, محمد الفیصل, عبد الرحمن الفیصل کا بھی انتقال ہوا ہے, ترکی الفیصل. ان کی تربیت احمد جمال صادق کے ہاتھوں ہوئی ہے. فیصل کے سالے کمال ادم جو عفت الفیصل کے ماجائے بھائی تھے. فیصل کے بعد کمال ادم کے بعد احمد جمال صادق. اچھا ان کی وہ جو خاصان ہے, جو خاص الخواص ہیں جدے کے قدیم منور کو معلوم ہے. اچھا ان کی ڈیوٹی وغیرہ کا کوئی وقت نہیں تھا, اور اگر ہوتا تھا تو وہ رات کو ہوتا تھا, صبح تک تھا. تو گویا وہ بڑے, اور جس شخص کو جینیس کہا جا سکے وہ احمد جمال صادق. اور کسی کو خاطر میں نہیں رکھتے تھے. اگر کسی نئے آدمی نے محفل میں روز آنے والے نے بولا احمد صاحب غزل سنا دیجیے, بدتمیز ہیں آپ, بالکل سر محفل, اور اچھا خاصا معقول آدمی. بھائی دیکھیے آپ کو تو یہ معلوم ہو گیا یا کسی نے کہہ دیا ہوگا کہ میں شاعر ہوں, مگر مجھے تو نہیں معلوم کہ آپ شعر سمجھتے ہیں بھی یا نہیں. یہ تھے آپ کے استاد صاحب. جی ہاں, یہ میرے استاد تھے. کوئی غزالہ نے وہ بات کہی جو وہ کہتے ہوئے ڈر رہا تھا, قیاس کنج گلستان من بہار مرا. اچھا خیر, تو یہ میرے استاد احمد جمال صادق تھے. میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا, اور
बेशुमार लोग थे। अब मुझे नहीं मालूम कि आपने मुझसे इब्तिदा में क्या सवाल किया था। मैं जो अदबी सेक्शन है उसके लिए पूरी तरीके से जो अदबी अथॉरिटी है प्रोफेसर एजाज बेग साहब जो उर्दू लिटरेचर पे महारत नक्काद और शेर बहुत अच्छे कहते हैं, उससे गुजारिश करूँ कि अदबी जो है जो है सादी उससे बात करें। बहरहाल आपका शुक्रिया वजाहत फारूकी साहब। डॉक्टर साहब, आपने तज़किरा फरमाया कि जब आप सऊदी अरब और जद्दे में तशरीफ लाए, अदबी माहौल था और इब्तदाई ज़माना था। उस ज़माने में आपके हम असर और फिर ज़माने से मुराद वही 10, 20 और 30 ये 3 अशरे ये गुजरे। तो उस ज़माने की जो अदबी शख्सियात थी, जिनमें शेर कहने वाले भी थे और नस्र में भी जो मुतवाज़माई कर रहे थे, तो आप उन लोगों में एक तो आपके उस्ताद साहब थे, फिर आप मुतासिर भी इन लोगों से हुए। और आप ये भी फरमाइए कि सऊदी अरब में अदबी माहौल की वसत में और उर्दू को बहैसियत जुबान के जो ये वक़्त नसीब हुई उन 3-4 अशरों में, उनमें वो शख्सियात कौन सी थी और किस हवाले से वो क्या कुछ करते रहे? और इन मसरूफियात में जाहिर बात है आप भी शरीक थे। पहले आप जी नौवारिद थे, उसके बाद आप मुतकद्दिमीन में शामिल हुए, मुताखिरीन में शामिल हुए। आपकी बड़ी नवाजिश होगी, इसके बारे में आप कुछ शता फरमाइए। देखिए, इब्तिदान भी मैंने अर्ज किया, जैसे कि मेरे उस्ताद अहमद जमाल सादिक, मौलाना अब्दुल्ला अब्बास नदवी, हसन नई, मुस्तफ़ा अली कितवाई, नसार रफ़ी और उस जमाने के जो शोरा अताउल्लाह फारूकी, अब्दुल रहीम अंसारी, जुनू लखनवी, गुलाम कादर जिया कानपुरी, अबू बकर ताजुद्दीन कमर कामली, और ये तो सफ़े अव्वल के लोग हैं। उसके बाद जाहिर है कि वसत होती चली गई और लोग जोक दर जोक सऊदी अरब आना शुरू हो गए, यानी आ ही रहे थे। तो दूसरी सफ में जैसे कि हाशिम रजा, शमीम अशरफ, दरभंगा से ताल्लुक था, बहुत ही जीनियस आदमी, मेरे दोस्त में था, मुझसे सीनियर था। तो शमीम अशरफ, मोहम्मद नाजिर तदवाई वालिद, और उसके बहुत बाद आने वालों में जैसे जफर महदी और कमर कामली और नसीम सहर, और ये जो उसके बाद आना शुरू हुए, तो जोक दजोक लोग आते रहे। सऊद कासमी और अब्दुल बारी अंजुम, राशिद सिद्दीकी, वाकया यह है कि इस वक्त नाम जहन में नहीं आ रहे। मैंने अपनी किताब पैकर नगमा में जो हवाले वाकई के नाम से एक मजमून लिखा है, उसमें मैंने 150 आदमियों का नाम बनाम जिक्र किया है। 150 आदमियों का नाम बनाम। अकील अहमद फजा अब पाकिस्तान में है, और ये सब हजरात थे। और फिर उसके बाद तो लोग आते ही गए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि उसके बाद आने वालों ने मयार में कोई इजाफा नहीं किया, तकरीबन तनज़्ज़ुल ही की तरफ माहौल रहा। तो मैंने इन तमाम हजरात के बारे में बहुत तफसील मुख्तलिफ जगह अपने मज़ामीन में लिखा है। इस वक्त वो के नाम मुस्तहदर नहीं है, लेकिन ये लोग थे। सब ये आपके कलाम के बारे में जिन लोगों ने गौर मुताला किया आपके कलाम का,
تو آپ کے کلام میں جو اس کے بنیادی مندرجات، اس میں کلاسیکیت ہے، اس کا رچاؤ ہے، اس میں روایت ہے، اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ آہستہ آہستہ اس کلاسیکیت اور اس روایت میں جدت بھی بڑے دبے پاؤں اس میں داخل ہوئی، اور یہ جدت اور روایت کا ایک بڑا حسین امتزاج سا اس میں بنا. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلوب آپ کے جو مرکزی خیال ہے، یہ جو آپ کا خیال ہے، وہ اس کا حیولہ پیش کرتا ہے. تو آپ کے اسلوب کا یہ امتزاج، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہاں جو لفظیات ہیں وہ منفرد بھی ہیں اور نمایاں بھی ہیں. تو یہ، اور ان لفظیات میں کہیں کہیں یہ کہہ دینا چاہیے کہ آپ کے ہاں فارسی تراکیب یہ بہت زیادہ کہیں کہیں نظر آتی ہیں، جبکہ آپ اردو کے مراکز سے یہ بہت دور ہے. تو یہ جو تین پہلو آپ کے کلام کے، کہ آپ کے ہاں روایت اور جدت کی ہم آہنگی اور امتزاج، اور آپ کے اسلوب میں اور آپ کے اظہار میں ایک واقعیت اور انفرادیت، اور اس کے بعد آپ کے لفظیات، اور اس میں دوبارہ میں کہوں کہ کہہ دینا چاہیے کہ اس میں مفلس یعنی فارسی الفاظ کا. تو ذرا آپ یہ فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ یہ آپ کے جو اس زمانے کے شعراء تھے، یا آپ کے محترم استاد صاحب تھے وہ تھے، یا آپ کی ایک خاص یہ منصوبہ بندی رہی کہ اس کو اس طریقے سے پیش کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیے گا. جی، بہرحال یہ تو آپ کے حسن ظن ہے جو میرے کلام میں کلاسیکیت اور روایت اور جدت کا امتزاج اور منفرد وغیرہ وغیرہ، تو اس کا تو میں دعوے دار تو نہیں ہوں. وغیرہ وغیرہ مت کہیے. نہیں، مگر میں اصل میں یہ سوال آپ کا ایک سوال نہیں ہے، ایک سے زیادہ سوال اس میں ہے، تو میں اس کو حصوں میں کر کے بیان کروں گا. پہلی بات، میری زبان. ٹھیک، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میری پیدائش 1945 کی، پاکستان آئے، وہاں پر 2.5-3 سال ہی رہے، اور یہ وہ زمانہ نہیں تھا کہ میری زبان، میں اس مقامی زبان سے کچھ سیکھتا، بلکہ وہی زبان جو قلعہ معلّہ کی اور اردو معلّہ تھی، وہ زبان مراد آباد سے چلی، کراچی میں کچھ دنوں تک رہی، اور اس کے بعد جب میں جدہ آ گیا تو میرے وہی زبان کا تسلسل، جس کو اردو معلّہ کہتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں جو بر صغیر پاکستان اور ہندوستان سے جو حضرات بھی آ رہے تھے وہ منتخب